الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ آج مفتی کرام، میں بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فساد کا میدان انہوں نے سجایا ہوا ہے، اس سے باز رہیں تو بہتر ہے۔ کیوں اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں؟ سمر عباس قادری مفتی ہیں یہ، اور مفتی صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گالم گلوچ پہ اتر آئیں۔ اہل علم گالی نہیں دیتے، دلیل سے بات کرتے ہیں۔ مسلمان کسی کو گالی نہیں دیتا، اور وہ بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے محبت رکھنے والا کبھی غصہ نہیں کرے گا اور نہ کسی کو گالی دے گا۔ یہ اس کی بھی پہچان ہے۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، حب رسول والے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر علمی اختلاف ہے محمد علی مرزا سے یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے، تو آپ ان کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کر لیتے؟ تم میں دم ہی نہیں ہے، قوت ہو تو تم کرو۔ تم لوگوں میں ذرا بھی شرم نہیں ہے مفتی صاحب؟ جو بات آپ کرتے ہیں، صرف عبادت یہ نہیں ہے کہ دوسرے پر تنقید کرنا۔ جو جیسا عمل کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے۔ آپ سمجھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ زبردستی نہ کریں۔ لیکن انسان کی خدمت کرنا آپ پر فرض ہے۔ کسی انسان کو کسی طرح سے بھی مشکل سے نکالنا انسان کا کام ہے۔ ہر مذہب کے اندر انسانی خدمت کو ترجیح دی گئی ہے، اور ہمارے اسلام میں بھی کسی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر کے بیٹھ نہیں سکتا کوئی بھی۔ آج دیکھ لیجئے، ہزاروں لوگ، آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ آئیے ان کے لیے انصاف کی بات کریں، تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ سچے اور پکے عاشق رسول بھی ہیں اور آپ اچھے مسلمان بھی ہیں۔ اللہ ڈینو گوٹھ میں ہزاروں لوگوں کے پلاٹ کو یہ ظالم مافیا نے نگل گیا۔ مہر اللہ ملعون نے ہزاروں لوگوں کا پلاٹ کو دوبارہ بیچ کر کے کھا رہا، سارے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے بھگا دیا۔ حقوق کے لیے کسی علماء کرام نے کبھی بات کی؟ آپ لوگوں کو تو فرصت ہی نہیں ہے اپنے مسلک کے اوپر بات کرنے سے۔ آپ کو فرصت کب ملتی ہے؟ صرف یہ آپ نے دکھانا ہوتا ہے کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، وہ تم چھوٹے باپ کے بیٹا ہو۔ میں بڑا ہوں، میں اہل علم ہوں، اور دوسرا جاہل ہے۔ بس آپ کو اس سے علاوہ اور کیا آپ نے کام کیا؟ انسانی خدمت آپ کا فرض ہے۔ آپ نے کبھی حکومت پر پریشر ڈالا کہ یہ غریبوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی؟ میں نے تو 2 گوٹھ کے نام بتائے، گلشن گہرام میں اللہ ڈینو، یہ منگو پیر تھانہ کا معاملہ ہے، اور گلشن گہرام سرجانی ٹاؤن تھانہ کا ہے۔ اس میں ہزاروں لوگوں کو لوٹا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ایوب گوٹھ کے ساتھ بھی کئی گوٹھوں میں یہ معاملات ہوئے ہیں، اور ہزاروں جگہ آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ کو یاد میں دلا رہا ہوں، آپ بچے نہیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ آپ نے کبھی انصاف دلانے کی بات کی؟ حقوق دلانا آپ کا فرض ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے تو کبھی، چلو جد و جہد ویسے نہیں کرتے تلوار لے کر کے، لیکن آپ کبھی ممبر پہ بیٹھ کر کے بھی یہ لینڈ مافیا کے اوپر بات کی؟ کبھی نہیں کیا۔ سود کے متعلق آپ لوگوں نے کبھی بات کی؟ نہیں کیا۔ پورا نظام سود پہ چل رہا ہے۔ ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیے کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں، بیہوداپن، اس پر آپ نے کبھی بات کی؟ اور اگر بات کی ہے، مختصر چلیں، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہو گیا۔ لیکن یہ جو لوگوں کی زندگی تباہ کر رہا ہے، یہ لینڈ مافیا، گلستان جوہر میں پفیم چوک کے اوپر بہت بڑا ایک
علاقہ تھا، بالکل پرفیوم چوک اور کامران چورنگی کے بیچ میں، اس کو مافیا نے پورا کا پورا بیچ دیا اور کوڑی کے بھاؤ بیچا ہے، اور خریدنے والے مسلمان ہیں۔ یاد رہے کہ جو لوگ خرید رہے ہیں وہ ان کی اپنی بھی وہ خیر منا لیں۔ چوری کا مال خریدنے والا بھی چور سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ چوری کا مال خریدنا چھوڑ دیں تو وہ چوری کرنا چھوڑ دیں۔ آپ خریدتے ہو تو وہ قبضہ کرتا ہے، تو یہ پلاٹ قبضہ کرنے والا سے زیادہ خریدنے والا گنہگار ہے میرے نزدیک، لیکن ان علماء کرام کے نزدیک نہیں ہوگا۔ یہ تو مسجد بھی بنا لیتے ہیں قبضے والی زمین پر، اور وہاں نماز پڑھا کر کے لوگوں کی نماز خراب کرا رہے ہیں۔ کتنے ایسے گوٹھ ہیں جہاں قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہے، اور وہاں سب سے پہلے یہ مافیا جو ہے وہاں مسجد تعمیر کرتا ہے، اور وہاں یہ مولوی جا کر کے وہاں نماز بھی پڑھاتا ہے۔ ایسی مسجد میں نماز کے متعلق کیا آپ کی رائے ہے؟ بتائیے گا۔ علماء کرام خاموش رہتے ہیں، ان کو اپنی جان بڑی پیاری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، لیکن لینڈ مافیا کھا رہا ہے اور علماء کھلا رہے ہیں۔ اگر یہ علماء کرام شروع سے بات کرتے ہوئے آتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی، لیکن علماء کرام کیوں بولیں گے؟ یہ لینڈ مافیا یہ مسجد بھی بنوا دیتا ہے حرام کے پیسے سے، یہ چندہ بھی بہت دیتا ہے، ہر معاملے میں بظاہر وہ بڑے دیندار بن کے لوگوں کے محفل میں آتے ہیں تاکہ مجھے کوئی سمجھے نہیں کہ میں فاسق ہوں۔ اور یہ لینڈ مافیا دیکھیے لوگوں کی پوری زندگی کی کمائی کو ختم کر گیا۔ لوگ اپنے بڑھاپے کے لیے ایک زمین، کراچی کے لوگوں کا کاروبار تو زمین ہے، پلاٹ لے لیتے ہیں اور لے کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بڑھاپے میں یہ ہمارا سہارا بنے گا، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہوگا، لیکن یہ ظالم لوگ اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اس میں حکمران طبقہ سب ملا ہوا ہوتا ہے۔ تھانے کا ایس ایچ او غدار یہ بھی بھتہ لیتا ہے۔ میں نے خود ایس ایچ او کو اس لینڈ مافیا مہر اللہ کے ساتھ گلے ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ گلشن گہرام میں جاتا ہے اور جا کر کے بھتہ لے کر کے موبائل چلی آتی ہے، کیسے گرفتار کرے گا؟ تو علماء کرام اگر تمہارے اندر ذرا بھی غیرت ہے تو یہ لینڈ مافیا کے خلاف بات کرو۔ پھر مرزا کو گالی دینا میں کچھ نہیں کہوں گا، پھر میں سمجھوں گا ہاں تم انصاف پسند انسان ہو۔ صرف تم لوگ اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے باتیں کرتے ہو اور عوام کو خوش کرتے ہو، تالیاں بجواتے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو کہ آ جاؤ میری طرف تاکہ ہمیں اور زیادہ چندہ ملے گا۔ اپنی طاقت بنانے کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے یہ سب کام کرو۔ دینداری آپ میں نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔